بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا بیماریوں کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عبدوس نامی لڑکا تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے، اس کی مزاج پرسی کر رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑکے سے فرمایا کہ تو ایسا کر، اسلام قبول کر لے۔ تو اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی حدیث کے آخر میں سید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے مرض الوفات کے دوران ان کی عیادت کو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے صحابی حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا تھا جس کا نام عبدوس تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہا کرتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کو گئے، اسے اسلام کی دعوت دی، اس کی مزاج پرسی کی، اس سے بیماری سے شفا پانے کی دعا دی اور اس کو اسلام قبول کروا دیا، اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد رہنے والے، چاہے ہمارے نوکر ہوں، ہمارے ساتھی ہوں، اچھے دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، وہ چاہے کفار ہوں، مشرک ہوں، یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں یا کسی مصیبت میں، مشکل میں گرفتار ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کے ناطے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کرتے ہوئے ان کے کام آئیں، بیماری میں ان کی مزاج پرسی کریں۔ جس طرح کہ وہ لڑکا بیمار ہو گیا جب کہ وہ مسلمان نہیں تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شفا پانے کی دعا دی، اس کی عیادت کی، اچھے سے مزاج پرسی کی، بیماری کی حالت میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جب کہ وہ مسلمان نہیں تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ اور مثال ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے، حسن اخلاق سے رہا کرتے تھے، خواہ کوئی کافر ہوتا یا یہودی ہوتا یا مسلمان ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو طائف میں رہنے والے کفار کے ہاتھوں پتھر کھا کر بھی ان کو دعا دیا کرتے تھے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی اپنے دشمنوں کو بھی بد دعا تک نہیں دی، بلکہ ان کے لیے دعا کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم انسانیت کے ناطے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سمجھتے ہوئے ہر ایک بیمار کی عیادت کریں، خواہ کوئی کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، ہمیں انسانیت کے ناطے ہر کسی بیمار کی عیادت کرنی چاہیے، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو ہمیں اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، ہمیں اس کا دین نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر یا یہودی یا مشرک بھوکا پیاسا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کھانا کھلائیں، اس کے کام آئیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کسی کا دین کیا ہے، کیونکہ ہمارا دین اسلام بہت خوبصورت ہے اور ہمیں بہترین اور اچھے اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ بے شک اسلام کی خوبصورتی ہی یہی ہے، اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ سلامتی پہنچائی جائے۔ مسلمان کا بھی مطلب یہ ہے کہ سلامتی پہنچانے والا۔ تو بے شک مسلمان کو اور ہمارے دین اسلام کو تمام انسانیت کے لیے مثال بنایا گیا ہے۔ تو ہمیں کسی کا مذہب نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ انسانیت کے ناطے کسی بھی بیمار کی مزاج پرسی کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث کے آخر میں بیان آیا کہ جناب ابو طالب جب مرض الوفات میں مبتلا تھے، یعنی کہ اپنے موت کے قریب کے دنوں میں جب بیمار تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی ہمیں معلوم ہو کہ کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے یا قریب ہے کہ اس کی موت آ جائے، اس کی بیماری کی شدت انتہا کو پہنچ چکی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اگلے بندے کی عیادت کریں، ہم ہر حال میں مریض کی عیادت کریں، اس کو پوچھیں، اس کا خیال رکھیں، اس کو شفا پانے کی دعا دیں، کیونکہ بے شک اللہ پاک
مزاج پرسی کرنے والے کو بھی اجر دیتا ہے۔ جب کوئی کسی بیمار کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو بے شک اس کے لیے بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اللہ پاک اس کے بھی درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے لیے بھی اجر عظیم لکھ دیتا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت، بیماری، تکلیف یا مشکل میں حوصلہ دیتا ہے، دعا دیتا ہے، اس کا سہارا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔